اور اس میں آپ کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. ایک قربانی ہے اور ایک حج ہے. حج میں بھی سارے کام اللاجیکل قسم کے کروائے جاتے ہیں آپ سے. دیکھو عبادت میں یہ سمجھ میں آتا ہے رکوع کرنا. ساری دنیا میں عبادت ہوتی ہے تو جھکتے ہیں نا اپنے معبودوں کے آگے, تو نماز میں ہم جھکتے ہیں. یہ اللاجیکل نہیں ہے, لاجک ہے اس کی. خدا کے سامنے سر رکھا ہوا ہے. لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں آپ کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ اسلام تو نفیس مذہب ہے, وہ بدبو سے نفرت کرتا ہے. حج میں جتنا میلا کچیلا ہوگا, حدیث میں آتا ہے جتنا میلا کچیلا پراگندہ بکھرے ہوئے بال, اللہ کو وہ حاجی اتنا زیادہ محبوب. خذوا زینتکم عند کل مسجد, نماز کے لیے آؤ پراپر ڈریس میں آؤ. یہ لاجک کی بات ہے نا. لیکن حج میں جب آپ جاتے ہیں تو پراپر ڈریس, ابے سلاوا ڈریس انسلا ڈریس پراپر ہوتا ہے, یہ سلاوا ہوتا ہے نا. اسلام تو مہذب مذہب ہے. دنیا کو سلاوا لباس مسلمانوں نے پہننا سکھایا ہے. آپ ان یورپین اقوام کے ماضی کی طرف جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا پہنتے تھے. یہ شکر ہے پہنتے تھے, یہ بھی غنیمت ہے. اور پیچھے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے پہنتے ہی نہیں آؤں. تو تہذیب تو اسلام نے سکھائی ہے. لیکن حاجی کا 3 پیس سوٹ, ٹائی اور شیروانیاں اور کڑھائیوں والے کرتے اس سے اتروائے جا رہے ہیں. اسے کہا جا رہا ہے ایک ازار اور ایک چادر, اور اس میں بھی کندھا کیا رکھنا ہے؟ کھلا. سر پہ ٹوپی نہیں پہننی, اس لیے کہ ٹوپی پراپر ڈریس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سر کھلا رکھنا ہے, چہرہ بھی ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ, وہاں عبادتیں دیکھو کیا ہو رہی ہیں. جاتے ہی بیت اللہ کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے بھائی. امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار, یہ تو عاشقوں کا کام ہے. عاشقوں کے کام لاجک کے ہوتے ہیں, اللاجیکل ہوتے ہیں. اللاجیکل کام کرتا ہے عاشق. عاشق آئے گا جہاں محبوبہ سے سیٹنگ چل رہی ہے نا, اس کے دیوار کے گرد کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے, کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے. ابے بھائی تیرے کو ٹائم دے دیا ہے, اس کے ابا آئیں گے تیرے سے فلاں تاریخ پہ بات کریں گے, ہاں نہ اس وقت فیصلہ ہوگا, نہ اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا. پھر تھوڑی دیر میں جائے گا, جیسے امرؤ القیس جو شاعر تھا نا, مجنون جسے کہا جاتا ہے, لیلا کا دیوانہ, کہتا ہے امر من الدیار دیار لیلا, میں لیلا کے در و دیوار کے قرب و جوار سے گزرتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو. لوگ کہتے ہیں اللاجیکل کام کر رہے, دیواروں کو چومنے والا پاگل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیوار نے کیا دیا ہے تجھے؟ کہہ رہے خدا کی قسم مجھے دیواروں سے محبت نہیں ہے, مجھے اس محبوب سے محبت ہے جو ان دیواروں کے پیچھے رہتا ہے. ان دیواروں کی نسبت محبوبہ کی طرف ہے, اس لیے مجھے دیواروں سے محبت. مسلمان یہی کام بیت اللہ کے ساتھ کرتا ہے, ان دیواروں کے گرد گھومتا ہے جو گارے اور مٹی کی بنی ہوئی دیواریں, اسی سیمنٹ سے بنی ہیں, اسی مٹی سے بنی ہیں, اور کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. وہ ان کی ریپیئرنگ بھی ہوتی رہتی ہے. اینٹ گرتی ہے تو دوسری اینٹ لگا دیتے ہیں اسی سیمنٹ کی, اسی دیوار کی. لیکن مسلمان جاتا ہے لاکھوں روپے, 10 15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا کے کیا کرتا ہے؟ ان دیواروں کے گرد چکر لگاتا ہے, ان دیواروں کو ہاتھ لگاتا ہے, ان دیواروں کا بوسہ لیتا ہے, ان کا غلاف پکڑ کے روتا ہے. اور جب غیر مسلم ہنستا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے, ان پتھروں میں کیا رکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے مجھے خدا کی قسم ان پتھروں سے محبت نہیں ہے, اس گھر کی نسبت جس خدا کی طرف ہے مجھے اس خدا سے محبت ہے. یہ میرا گھر نہیں ہے, اس گھر کی ویلیو میری نظر میں 0 ہو جائے گی. لیکن خدا کہتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ میرا. تو اس کے گرد چکر لگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے احرام باندھ کے آیا ہوں میں. تو جو اپنے آپ کو غلام سمجھے گا وہ حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا. وہ پھر صفا مروہ کی صحیح دیکھو, یہ کون سی عبادت ہے؟ یہاں سے بھاگتے ہوئے وہاں جاؤ, وہاں سے بھاگتے ہوئے ہے بھائی. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ یار نہیں آ رہا سمجھ میں, نہیں آ رہا ان کے سمجھ میں. کوئی لاجک بنتی ہے؟ ٹائم پورا ہو گیا ہے, میں بس جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں. پھر آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہو, وہاں شیطان نہیں ہے. وہ جو ستون بنے ہوئے نا, بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان, وہ نہ بڑا شیطان ہے نہ درمیانہ, نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک نشانی ہے کہ لوکیشن پتہ چلے کہ یہاں آیا تھا شیطان. اور وہی ایک ہی شیطان 3 جگہ آیا تھا, نہ بڑا درمیانہ شتونگڑا وہ نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو کنکریاں ماری تھیں وہ سچی مچی کا شیطان تھا,
اب کیا ہے, صرف ان کی نقل اتاری جا رہی ہے. ان کنکریاں مارنے کے لیے 15 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ وہاں جاتے ہو, اور وہ کنکریاں بھی یا تو ہوتا نا اٹھا اٹھا کے مار رہے ہوتے, وہ کنکریاں بھی ایسے مارے جاتی ہیں, ایسے کر کے, یوں کر کے. یہ لاجک ہے یا اللاجیکل ہے؟ بظاہر اللاجیکل. اللہ نے کہا میرے غلام ہو تو یہ کام کرو, اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں اس میں, پس جاتے ہیں رش کی وجہ سے. اور کمال در کمال یہ کہ جب سارے ارکان سے آپ فارغ ہو گئے, لاکھوں روپے خرچ کیے, عرفہ کا وقوف بھی ہو گیا, سب فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو پروٹوکول کیا ملتا ہے؟ ٹینڈ کرا لو اپنی. واہ بھائی, اے اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب یہاں کوئی ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو, جو میرے گر گئے ہیں بال وہ بھی واپس اگائیں. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں, ایسے آپ کے گھر میں کوئی اتنی دور سے مہمان آیا, آپ کے رشتے دار ہیں امریکہ سے آپ کی دعوت پہ, اور آپ نے ان سے بڑی محنت بھی لی. اب آپ نے کہا چلو یار میں نے مہمانوں کا اکرام بھی نہیں کیا, انہی سے الٹا کام لیا میں نے, تو اب جاتے ہوئے ان کو ذرا ہدیے تحفے زیادہ دے دوں گا میں. تو اللہ ہدیے اور تحفے کیا دے رہا ہے, واپسی پہ کیا کرنا ہے؟ ٹھنڈ کرا کے جانا ہے. پرسنالٹی کی ایسی کی بولو تیسی ہو. جو اونچے کالر والے لوگ ہیں نا, ان کو حج سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن جو دیوانے ہیں, جو کہتے ہیں ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے, ہم غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے, ان کے لیے حج سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں لاجک کے کام تو بہت کر لیے ہم نے, اب خدا کو خوش کرنے کے لیے دیوانگی کا اظہار کریں گے, ہم اب دیوانہ پن دکھائیں گے. تو بقرعید بھی ایسے ہی ہے میرے بھائی, جانور لاؤ اور کاٹ کے ذبح کرو. غیر مسلم تڑپتا ہے یار اتنا مہنگا جانور. میں اس دن منڈی گیا نا, 20-25 لاکھ کا جانور کھڑا ہوا ہے. مالداروں کے لیے 20-25 لاکھ ایسے ہیں جیسے 2 پان گٹکے کے پیسے ہوتے ہیں غریب کے لیے. وہ لوگ بتا رہے تھے, مالدار لوگ آتے ہیں, ہاں بھائی کتنے گئے؟ جی یہ سر 50 لاکھ. جو منہ سے نکل گئے یہ لے 50 لاکھ. لا کے کرنا کیا انہوں نے؟ کاٹ دینا. اب یہ مہنگا جانور خریدنا چاہیے نہیں چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے, میں ابھی اس پہ بحث نہیں کروں گا, لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ کاٹ دیا اس نے. تو غیر مسلم چیخ اٹھتا ہے یار اتنے کروڑوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. او بھائی تیرے تو نہیں ہو رہے نا, کس کے ضائع ہو رہے ہیں؟ ہمارے ہو رہے ہیں نا, ہمارے ضائع ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ضائع نہیں ہو رہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی لاجک کیا ہے قربانی کی. ہمارے نبی نے بتا دیا کیا لاجک ہے. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ابراہیم نے کس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا؟ بیٹے کو. اس کی کوئی لاجک بنتی تھی؟ تو کہا جب اس کی لاجک نہیں بنتی, ابراہیم نے تو اللہ سے نہیں کہا اللہ بیٹے نے کیا کیا جو میں اس کو کاٹ دوں. اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو 20 سوالات پوچھے جا سکتے تھے. اللہ کے علاوہ میرے ابا بھی مجھے کہتے نا بیٹا گائے لا کے کاٹو, میں ابا سے پوچھتا ابا کیوں کاٹوں؟ بڑا گوشت سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کو, فلاں نے منع کیا ہے, کیوں بھائی بکرا کاٹ لیتے ہیں, سبزی کھا لیتے ہیں. کوئی بھی جب آپ کو آرڈر دیتا ہے آپ کو کیوں کی اجازت ہے, لیکن جب اللہ نے آرڈر دیا تو مسلمان کی ڈکشنری میں کیوں کا لفظ نہیں ہے. عقل مند لوگ اللہ کے آرڈر کو پورا کرتے ہیں. اور نبی نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو, دل کی خوشی کے. اور آخری بات بالکل لاسٹ, کہ قربانی کا گوشت بھی کھایا کرو, تکبر نہ کرو اس میں. آج مالدار لوگ کہتے ہیں ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, پورا صدقہ کر دیتے ہیں. یہ تکبر ہے, کبر ہے. بقرعید کے دنوں میں روزہ حرام کیوں ہے؟ تاکہ آپ گوشت سے اجتناب نہ کریں. جب یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو آپ کو اگر کوئی دعوت پہ بلائے, دال چاول بھی رکھے, آپ یہ کہہ کے اوائڈ نہیں کر سکتے کہ ہم امیر لوگ ہیں, ہم ہمیشہ پیزے کھانے والے لوگ ہیں, آج ہم دال چاول نہیں کھائیں گے. اس میں آپ دعوت دینے والے کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ اس کی خوشی کے لیے 2 نوالے کھائیں گے. آج بہت سے لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, بقرعید والے دن گھر میں چکن بن رہا ہوتا ہے. 2-4 سال پہلے مجھے کسی نے بلایا, کہیں نکاح پڑھانا تھا بقرعید کے دن, میں گیا ہوں نکاح پڑھایا تو وہ مرغی کی بریانی لا کے انہوں نے, میں نے کہا یار مسلمان یہاں تک گر جائے گا بقرعید کی شام کو. چلو دن میں ہوتا ہم کہتے یہ انتظام نہیں ہے, مسلمان یہاں تک خراب ہو جائے گا کہ بقرعید والے دن آپ کدو پکا کے کھا رہے ہو, مرغی کھا رہے ہو. یہ تو اللہ کی ضیافت سے کیا ہے؟ سیدھا سیدھا اعراض ہے.
تو ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے یہ کھانے کے ایام ہے. تو کھانے سے کیا مراد ہے؟ ٹماٹر کھانے کے ایام ہے، یہ توریاں کھانے کے ایام ہیں، یہ گوشت کے ایام ہیں. تو یہ بھی بہت ایک بدعت چل پڑی ہے کہ بھئی سارا گوشت صدقہ کر دو، ہمیں کچھ نہیں کھانا، ہم وہی. یہ تکبر ہے. جب اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے. فَكُلُوا مِن